الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو چوتھی تراویح ہم نے تلاوت کی اور اس کی تلاوت سنی۔ چوتھی تراویح میں چوتھے پارے کے ثلث سے پانچویں پارے کے اختتام تک کی تلاوت شامل ہے۔ اس میں سورہ النساء کے پہلے 21 رکوع شامل ہیں۔ سورۃ النساء قرآن مجید کی چوتھی سورت ہے۔ اس میں 24 رکوع اور 76 آیات ہیں۔ مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ متعدد خطبوں پر مشتمل ہے جو غالباً 3 ہجری کے اواخر سے لے کر 4 ہجری کے اواخر یا 5 ہجری کے اوائل تک مختلف اوقات میں نازل ہوئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 بڑے کام تھے۔ ایک، اسی نئی منظم اسلامی سوسائٹی کی نشوونما جس میں جاہلیت کے پرانے طریقے مٹا کر اخلاق، تمدن، معاشرت، معیشت اور تدبیر مملکت کے نئے اصول راج کیے جا رہے تھے۔ دوسرے، اس کشمکش کا مقابلہ جو مشرکین عرب، یہود قبائل اور منافقین کی اسلام مخالف قوت کی وجہ سے پوری شدت کے ساتھ جاری تھی۔ تیسرے، اسلام کی دعوت کو پھیلانا۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے اس موقع پر جتنے بھی خطبے نازل کیے گئے وہ سب انہی 3 شعبوں سے متعلق ہیں۔ اسلامی سوسائٹی کی تنظیم کے لیے سورہ بقرہ میں جو ہدایات دی گئی تھی، اب یہ سوسائٹی ان سے زائد ہدایات کی طالب تھی۔ اس لیے سورہ النساء کے ان خطبوں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کو اسلام کے طریقے پر کس طرح درست کریں۔ اس سورہ میں عورتوں کے حقوق اور معاشرت اور خانداری کے بارے میں جس تفصیل سے لکھا گیا ہے اور کسی صورت میں نہیں لکھا گیا۔ سورت کے پہلے رکوع میں یتیموں کے حقوق اور والیوں کی ذمہ داریوں کا ذکر ہے، ساتھ ہی عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرے رکوع میں حقوق وراثت پر مفصل ہدایات دی گئی ہیں اور جن رشتہ داروں کے حقوق اسلام مقرر کرتا ہے وہ سارے حقوق اس سورت کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ پھر تیسرے رکوع میں عورتوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں تعلیمات دی گئی ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ جو چوتھے رکوع میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ پانچویں رکوع میں کچھ نصیحتیں بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے اموال ناحق مت کھاؤ۔ پھر چھٹے رکوع میں بتایا گیا کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ فریقین میں کسی طرح صلح صفائی ہو جائے اس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ساتویں رکوع میں تزکیہ نفس کی طرف توجہ دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ نماز تزکیہ نفس کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نیز نماز، وضو، تیمم کے بارے میں کچھ امور کا ذکر کیا گیا ہے۔ 8ویں رکوع میں بتایا گیا کہ اپنے معاملات اہل لوگوں کے سپرد کرنے چاہیے۔ نیز اللہ، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کا ذکر بھی اسی صورت کے اندر 8ویں رکوع کے اندر کیا گیا ہے۔ اگلے رکوع میں بتایا گیا کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کی نافرمانی کریں یا وہ فیصلہ نہ مانے تو وہ منافق ہے۔ 10ویں رکوع میں بتایا گیا کہ حفاظت کے لیے جنت کی ضرورت ہے، لیکن منافقین مصائب سے بچنے کی خاطر جنگ سے جی چراتے ہیں۔ 11ویں رکوع میں منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورے کرتے ہیں اور مسلمانوں میں گھبراہٹ پھیلاتے ہیں۔ 12ویں رکوع میں بتایا گیا ہے کہ منافقین کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ 13ویں رکوع میں مومن کے قتل کی سزا بتائی گئی ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر اگر کسی مومن کو قتل کر دیا جائے تو پھر اس کی کیا سزا ہے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کا مرتبہ جو جہاد میں شامل نہیں ہوتے ان لوگوں سے بہت کم ہے جو جہاد میں شامل ہوتے ہیں۔ 14ویں رکوع میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو اپنی کمزوری کی بنا پر ابھی تک ہجرت نہیں کر سکے۔ 15ویں رکوع میں یہ بات بتائی گئی کہ جنگ کے میدان میں بھی نماز ترک نہیں کرنی چاہیے، نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، اور دوران جہاد نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے
16ویں اور 17ویں رکوع میں منافقین کے خفیہ مشوروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 18ویں رکوع میں شرک کے ہر پہلو سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ 19ویں رکوع میں دوبارہ یتامہ اور عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی ہدایت کی گئی ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر یتیموں کو بے سہارا نہ چھوڑ دیا جائے بلکہ ان کے بھی حقوق بتائے گئے ہیں۔ 20ویں رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ عدل کا دامن کبھی تمہارے ہاتھ سے نہ چھوڑنے پائے، خواہ اپنا ہو یا غیر۔ نیز یہ بتایا گیا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی راہ اختیار کرے گا وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ 21ویں رکوع میں منافقین کی علامات کو بیان کیا گیا ہے اور ان کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے، اور مومنوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کافروں کو اپنا رفیق نہ بنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔